کو پڑھاتی ہوں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں، اوورآل اپنے گھر میں آگے پیچھے، کہ ہمارے اندر آہستہ آہستہ جو برداشت ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. ہر لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے پیشنس وہ سیکھتا ہے جس کو کسی چیز سے محروم کر دیں، محرومی کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو سکھایا محروم کر کے سکھایا. آج کے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں، ان کو سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کا اخلاق اچھا ہو جائے. اسی طرح سے اخلاق برا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، اس دین کی یعنی سربلندی کے لیے دو کام کرنے ہیں اس امت کو. ایک تو تبلیغ اور تعلیم کا کام، دعوت دین کا کام، اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ. یہ دو کام ہیں جن کے لیے کوئی اکیلے نیکیاں نہیں کر سکتا. جزاک اللہ خیر استاد جی. آپ کا کوشچن لیتے ہیں، پھر ایک آن لائن سوال. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عقیلہ ہے اور میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوں. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے، جیسے میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں، اوورآل اپنے گھر میں آگے پیچھے، کہ ہمارے اندر آہستہ آہستہ جو برداشت ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. ہر لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو بھی برداشت نہیں کر پاتے. پہلے زمانے میں جیسے ہماری مائیں بتاتی ہیں، انہوں نے بہت سختیاں برداشت کی اور بہت مشکل وقت بھی گزارے، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، ہم ان کو کوئٹ کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ رہنمائی فرمائیے کہ ہم کیسے چیزوں کو برداشت کریں، اور دوسرا جو چیز مجھے مشکل لگتی ہے، بے شک پہلے ایک سوال کر رہے ہیں. جی آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے. پیشنس کی کمی یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، لیکن خاص طور پر اس ایریا کے لوگوں میں زیادہ مسئلہ ہے. اور اگر آپ ہر ایریا کے لحاظ سے بات کریں تو یہاں اس ایریا کا زیادہ مسئلہ ہے کہ کسی سگنل پر بھی آپ کھڑے ہیں تو لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہے کہ ایک لمحے میں تاخیر ہوئی بس طوفان آ جاتا ہے. اور اسی طرح سے کیو میں کھڑے ہونا مشکل، ہاسپٹل میں لائن میں لگنا مشکل، یا یہ ہے کہ کسی اور جگہ پہ کیو ہو یا کوئی ایسا یعنی جہاں پہ ویٹ کرنا پڑے تو مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. عدم برداشت پر ایک کام تو وہ ہے جو گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، اور مختلف ادارے کے اس کے اوپر لیکچرز، سیمینارز، بہت ساری ایسی چیزیں جس کے پبلک اویئرنیس کے لیے یونیورسٹیز میں ایسے سستے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں کہ شاید اس طرح سے کوئی نہ کوئی حل نکلے. میں ایک قوم کی مثال دینا چاہتی ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو چیز سمجھانا چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو واقعات سے سمجھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، حضرت موسیٰ لے کے نکلے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر روز بھنے ہوئے بٹیر اور سویٹ ڈش یہ ہے وہ ان کے لیے ارینج کرتے تھے. سوچے اتنا، اور ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، وہ کتنے شاہانہ انداز میں جا رہے تھے کہ نہ انہیں دھوپ لگتی تھی اور نہ انہیں گرمی لگتی تھی. پانی کا انتظام تھا، کھانے کا انتظام، اور کھانا بھی اتنا اعلیٰ. لیکن ایک وقت آیا، انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. اب آپ سوچیں جس قوم پر اتنی عنایتیں ہوں وہ صبر نہ کر سکے، ایسا کیوں ہے؟ بات یہ کہ صبر کبھی بھی بھرے پیٹ کے ساتھ نہیں آتا. آپ نعمتوں کی انتہا کر دو، صبر نہیں آتا، پیشنس نہیں آتا. وہ سیکھتا ہے جس کو کسی چیز سے محروم کر دیں، محرومی کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو سکھایا محروم کر کے سکھایا، اور محرومی کے بعد جب وہ قوم اٹھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے صبر کیا تو وہ قوم بالکل بدل کے اٹھی. تو آپ گھروں کے ماحول میں بھی دیکھیے، ایک دسترخوان پہ 10 کھانے بنے ہوں گے، کوئی نہ کوئی بچہ منہ بسور کے پرے جا رہا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اچھا میری پسند کو تو ابھی کسی نے خیال ہی نہیں رکھا، اور میں نے یہ نہیں کھانا. اور ماں باپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا، چلو ہم باہر سے منگوا لیں. تو یہ ٹریننگ کس چیز کی ہے؟ بے صبری کی. تو ہماری ماں ٹرینڈ کر رہی ہے بے صبری کے لیے، ہمارا باپ ٹرینڈ کر رہا ہے. کیونکہ وہ کسی نے کہا کہ ایک کہاوت کہی جاتی ہے، لیکن کسی نے کہا کہ میرے سسر تھے جنہوں نے ان کے یعنی بیٹے نے انہیں کہا
کہ میں اپنے بیٹے کو اتنی نعمتیں دے دوں گا, اتنا کچھ پرووائڈ کر دوں گا کہ پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. تو انہوں نے کہا بیٹا ہم نے بھی زندگی گزاری ہے. تو ایک بادشاہ تھا جو ہاتھی پر سوار تھا, اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا. اس نے نعمتیں دینے میں کمی نہیں کی, ساری دنیا کی نعمتیں اس کے آگے حاضر کی. بچہ جب نکلا تو اس نے کہا کہ یعنی یہ جو لوٹا ہے نا, ہاتھی کو اس کے اندر ڈال کے دکھاؤ. یعنی انسان کا کیا ہے, فرمائش تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو یعنی آج کے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں, ان کو سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کا اخلاق اچھا ہو جائے. اسی طرح سے اخلاق برا ہوتا ہے. یہ عیش پرستی کی وجہ سے جو کسی قوم کے اندر آنے والی تبدیلی ہے. جتنا عیش پرستی زیادہ ہوتی اتنا ہی زیادہ لوگوں کے اندر بے صبری آتی, کیونکہ صبر سیکھا ہی نہیں. کبھی بھوکے رہے ہوتے کہ رمضان میں پیشنس آتا ہے, لوگ پیشنس سیکھ جاتے ہیں ایک مہینے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹریننگ کیا نا, بھوکا رکھ کے, پیاسا رکھ کے, اور رات کو یعنی اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے والے سے سمجھتے ہیں تو رات کو نیند پہ کنٹرول کر کے کہ آپ نے قیام اللیل کرنا ہے. تو رمضان میں جو ہے نا دن رات میں ایک ایفرٹ اور طرح جاری ہوتی ہے, تو زندگی بھی بدلتی ہے, لوگ بدل جاتے ہیں, لوگوں کو ایک دوسرے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے, لوگوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں, چینج آ جاتی, بچے تک فیل کرنے لگتے او کسی کا روزہ ہوگا. سگنلس میں بھی بچے ایک دوسرے کو پانی پلا رہے ہوں گے, ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوں گے. ہم نے ایسا ماحول پیدا نہیں کیا جس میں یعنی لوگوں کے اندر خدمت کا جذبہ ہو. بچے جو ہے نا وہ اپنے سے کمتر یا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس سے ہمدردی کی بجائے نفرت کرتے ہیں, اس لیے کہ انہیں اس چیز سے محروم رکھ کے کبھی دیکھا نہیں ہے. تو محروم کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے انڈیویجول ایفرٹس بھی ہے, لیکن سوسائٹی میں ایسے گروپس بننے چاہیے بچوں کے, چھوٹی ایج کے بھی بڑے بھی, جیسے آپس میں نیبرہڈ میں ایسے لوگ ہوں جہاں مل کے کچھ ایکٹیویٹیز کریں تو چینج آنے شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ. جی بہت شکریہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, کبھی آپ کو بہت اچھا وقت آتا ہے, کبھی آپ پہ کوئی ناکامی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے. تو جب اگر کسی ٹائم پہ کوئی شخص تھوڑا سیٹ بیک فیس کر رہا ہو تو اس ٹائم پہ وہ سیلف ڈاؤٹ سے کیسے بچ سکتا ہے, کہ وہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار نہ ہو, یا وہ اپنے آپ کو سرپلس فیل نہ کرے, یا وہ ایسا فیل نہ کرے کہ اس کی زندگی میں جو ہے نا مطلب اس دنیا میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چیزیں جی, اور وہ کیسے سیلف سیٹسفیکشن کی طرف جا سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں. جس وقت ایک انسان کسی پرابلم میں مبتلا ہوتا ہے, کسی مشکل میں ہوتا ہے, کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے, کوئی ایسی سچویشن میں چلا جاتا ہے جہاں پہ اسے سمجھ نہیں آتی, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا اسے مشکل لگتا ہے. آپ نے کہا کہ لوگ سیلف ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو, اللہ کی پناہ مانگ. وہ سیلف ڈاؤٹ نہیں ہوتا, وہ امپورٹڈ ڈاؤٹ ہے, شیطان کی طرف سے آتا ہے. اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اب یہ کہ جب ڈاؤٹ آتا ہے تو کیا کریں, اللہ کی پناہ, پھر اعوذ باللہ پڑھنا, ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون, اور اس کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی دعا, واش روم جانے کی دعا, کیونکہ واش روم میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو یہ دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ یا اللہ میں خبیث جنات اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, کیونکہ بہرحال اللہ کی مخلوق ہے لیکن شر ہے اس میں, تو انسانوں کو بھی شر پہ آمادہ کرتے ہیں اور ان کا زیادہ کام یہی ہوتا ہے وسوسے ڈالنا. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ شیطان کے وسوسے کی پیروی نہ کرو, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. تو شیطان کے قدم کون سے ہیں؟ یہ وسوسے, ریپیٹڈلی آنے والے خیال, یہی خیال ڈاؤٹ بن جاتے ہیں. تو یہ جو ڈاؤٹس پیدا ہو گئے نا, اس سے نکلے کیسے؟ یعنی ڈاؤٹ سے, شک سے یقین تک کا سفر کیسے کریں, شک کیسے نکلے؟ دیکھیں
رات کتنی تاریک ہو، سورج نکلتا ہے تو ساری جو اس کی تاریکی ہے وہ دور ہو جاتی. تو العلم نور، علم روشنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اس کو پہچاننا، اس کی ذات کے ساتھ ایک کنیکشن جوڑنا، اس کی کتاب کو پڑھنا، یہ وہ چیزیں جو انسان کے دل کے اندر کی تاریکی کو دور کرتی، ڈاؤٹس دور ہو جاتے ہیں. قرآن میں یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو جو ڈاؤٹ فری بک ہے اس کو پڑھیں تو ڈاؤٹس دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.